I'm Shwa, and you are listening to Light Up with Shwa, a weekly podcast to open our hearts and minds on a journey with me. السلام علیکم اختری آپا. وعلیکم السلام شعا بیٹا، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ بتائیے کیسا دن گزر رہا ہے؟ ہاؤ آر یو؟ ٹھیک ٹھاک گزر رہا ہے میرا. میں بہت کم کمپلین کرتی ہوں کسی چیز کا، لیکن اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہی چل رہا ہے. یہ تو اچھی بات ہے. اللہ کا شکر. اچھا جی، چلیں جی، اپنے بارے میں اپنا پورا نام بتائیے اور اپنے بارے میں بتائیے آپ کون ہیں اور کیا کرتی ہیں. بیٹا میرا نام ہے اختری عالم. میرے شوہر کا نام ہے محمود عالم، تو اس لحاظ سے اب اختری عالم ہو گئی ہوں. اور میں یہاں 49 ایئر سے ہوں، اور میں نے ڈھاکہ یونیورسٹی ایسٹ پاکستان سے ماسٹرز کیا ہے مائکرو بایولوجی میں، اور ٹاپ بھی کیا تھا. اور وہیں ڈھاکہ میں ہی میں نے اپنا کریئر شروع کیا تھا پاکستان سیٹو کالرا ریسرچ لیبورٹری میں، جو کہ NIH کا سیٹلائٹ ہاسپٹل تھا. میرے سارے باسز NIH سے تھے، تو I had a very good experience right after my کالج ختم کرنے کے بعد میرا بہت اچھا ایکسپیرئنس رہا. اور وہاں میں نے 4 سال کام کیا، اور وہاں سے پھر میں امریکہ آ گئی. اچھا، تو امریکہ کب آئی ہیں آپ؟ مطلب کون سے سال؟ میں نے پاکستان چھوڑا ہے نومبر 1969 میں. اچھا. اور 19ویں دن سے آنے کے 19ویں دن سے میں نے یہاں جاب لے لی تھی. اچھا، وہ کس میں آپ نے شروع کر دیا؟ مائکرو بایولوجی میں گئی تھی. اچھا. بیگم اینڈ ویمن ہاسپٹل باسٹن میں ہے، ہاں جی میساچیوسیٹس. جی جی. وہاں میں نے 43+ ایئرس. اچھا اچھا، اتنا لمبا کام کیا. واو، اتنا لمبا کام کیا. مجھے اپنا کام بہت پسند تھا، اسپیشلی لاسٹ 23 ایئرز آئی لوڈ مائی جاب. اور شعا بیٹا، بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے جو کہیں گے کہ مجھے میرا کام بہت پسند ہے. بالکل بالکل، یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ آپ کو اپنا جو کریں اور آپ اس کو مزے مطلب انجوائے کریں اور آپ کو اچھا لگے کرتے ہوئے. میں نے بہت انجوائے کام کو اپنے کیا ہے. اور آنیسٹلی سچائی سے کہہ رہی ہوں آپ کو کہ میں نے پاکستان کا نام بھی بہت کیا تھا اپنے اسپتال میں. ہر کوئی مجھے جانتا تھا. اچھا. وائٹ ہو، افرو امریکن ہو، چائنا کا ہو، انڈیا کا ہو، پاکستان کو، سبھی مجھے جانتے تھے اور بہت عزت کرتے تھے. جب حالات خراب ہو گئے، کچھ لوگ ٹرمپ تھے، کچھ لوگ اوباما تھے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں. تو فائنلی 43 ایئرس 5 months 5 days کے بعد میں نے اپنے باس سے کہا کہ I will not work. اچھا. I'm leaving. ہاں. تو مگر بہت اچھا ماحول تھا. مجھے بہت اچھے لوگ ملے ہیں زندگی میں. تکلیفیں بھی بہت صحیح ہیں، لیکن مجھے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیج دیا تھا. ہر موقع پر مجھے مدد مل جاتی تھی. کچھ مدد ملتی تھی بیٹا، اور کچھ اپنا انسٹنکٹ ہوتا ہے نا ایک سروائیول کا، وہ بھی میرے ساتھ تھا. تو میں اللہ کی بہت شکر گزار ہوں اس معاملے کے لیے. اور کچھ اور پوچھو گی؟ ہاں بالکل. یہ تو بڑی انٹرسٹنگ. میرے ذہن میں پتہ نہیں کیوں تھا، آپ نے اس دن جب آپ سے بات ہوئی ایک دن تو آپ نے کہا بس نہیں میں نے کیا کیا، تو میں نے کہا اچھا. میں نے آگے بھی ایکسپلور نہیں کیا. آپ نے تو اب ایک پورا وہ باکس کھول دیا ہے. تو اب تو مجھے ہو رہا ہے کہ ماشاء اللہ مجھے بڑی خوشی بھی ہو رہی ہے، اور آپ سے جب بھی ملاقات ہوئی ہے بہت اچھی ہوئی ہے. تو میں بریک تو نہیں کرتی ہوں، مگر آپ پوچھ رہے ہو تو اس لیے میں بتا رہی ہوں کہ ہمارے ہاسپٹل میں جب پرائم پر تھا، اس وقت ان لوگوں کو ایک پروفائل بنانی تھی. اچھا. اور فارنرز پہ بنانی تھی، جو لوگ نئے امائیگرینٹس تھے، ناٹ دا 7-8 جنریشن جو ہیں ان سے نہیں. اچھا. جو باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے. اور میرے آئے ہوئے اس وقت شاید 13 سال ہوا تھا. اچھا. 13-14 سال ہوا تھا. اور ہم لوگوں نے 17 آدمیوں نے کو چنا گیا تھا. اچھا. جس میں میں بھی ایک تھی. اچھا. اور انہوں نے پروفائل کے لیے بھی مجھے ہی چنا تھا.
اور سال بھر تک ہماری تصویر جو ہے وہ ہال میں لگی ہوئی تھی وتھ مائی نیم اینڈ مائی بیک گراؤنڈ. تو میں اللہ کی بہت شکر، میں بہت چھوٹی چیز ہوں شعا بیٹا، میں بہت معمولی چیز ہوں، لیکن اللہ نے جو عزت دی اور جو مقام دیا اور جس طرح سے میں نے اپنے کام کو نبھایا، انفیکشس ڈیزیز بیگم اینڈ وومن نے جو مجھے عزت دی، میں اس کی ہر قدم پہ، ہر لمحے پہ اللہ کا شکر. میں آپ سے آپ کے کام کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے پوچھنا چاہ رہی تھی، تو آپ ریسرچ میں تھی بیسیکلی؟ نہیں بیٹا، میں ریسرچ میں پاکستان میں ریسرچ میں تھی. اچھا. ڈھاکہ میں کام شروع کیا تھا تب ریسرچ میں تھی، لیکن یہاں آ کر میرے حالات، میں تمہیں ابھی بتاؤں گی، میرے حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ کوئی چوائس نہیں تھی میرے پاس. اچھا. تو ہاں، تو اور ریسرچ میں کم پیسے ملتے ہیں، تو مجھے جہاں زیادہ مل رہا تھا وہاں میں نے لے لیا. ہاں. اور بائی دا وے میرا باس جس نے مجھے ہائر کیا تھا، ہی واز کونن اوبرائن، کا نام سنا ہے نا؟ ہاں ہاں جی جی. کونن اوبرائن کے باپ نے مجھے ہائر کیا تھا. اچھا اچھا. ہاں. اور وہ ابھی ہم اس سے ہر سال ملتے ہیں، سال میں 2 دفعہ. میرے بہت جو میرے امریکن پرانے فرینڈ ہیں وہ ہم لوگ ہر سال اسپرنگ میں اور فال میں 1 دفعہ ملتے ہیں، لنچ کرتے ہیں. نائس. اچھا. اور وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ دس واز ون ہائر دیٹ آئی نیور will regret. یہ اس کا جملہ ہے. اچھا. ویری نائس ویری نائس. اچھا. تو یہ سب باتیں میں کسی کو کہتی نہیں ہوں، لیکن اب آج آپ کی باتیں سننی اس لیے ضروری ہیں کہ پورے امریکہ میں، پورے پاکستان میں جہاں جہاں یہ آواز آپ کی پہنچے گی وہاں پہ یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہاں پہ آپ اگر اتنے سال پہلے آئیں، پاکستان سے آئیں، ڈھاکہ سے آئیں، اور آپ نے یہاں پہ آ کے کیا کیا، کیونکہ یہ بہت ضروری، آپ سے سیکھ سکتے ہیں نا کہ دیکھیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے نا آپ سے، تو کبھی بھی نہیں آپ نے کبھی کہا میں یہ ہوں میں وہ ہوں. تو مجھے وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ حالانکہ آپ سے کتنے سالوں سے ہلو ہائے چل رہی ہے، سلام دعا ہے، لیکن اس بارے میں اتنا کبھی میں نے آپ کے منہ سے کچھ سنتے نہیں، مطلب کہتے نہیں سنا. ٹھیک ہے نا؟ حمیرہ کو جانتی ہوں. ہاں جی، حمیرہ کرمانی آپ بہت اچھی ہیں، وہ بھی بہت ہمیشہ یہی کہتی ہے کہ اختری تم نے کبھی کمپلین نہیں کیا. 3 بچوں کے ساتھ میں نے فل ٹائم جاب 43 سال کیا، ماشاءاللہ بچوں کو پڑھایا، سب کچھ کیا، لیکن میں نے کبھی کمپلین نہیں کیا کہ وہ میں کام کر رہی ہوں، میں یہ. تو کیوں نہیں کمپلین کیا؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ نہیں کیا؟ اس کا اچھی بات ہے بری بات ہے، کیا مطلب؟ نہیں، یہ وجہ نہیں ہے. اللہ تو میری حالت جانتا ہے. جی جی جی. تو میں کمپلین کیوں کروں؟ وہ سب دیکھ رہا ہے، وہ سب جان رہا ہے، اور مجھے اس نے یہ کہا ہے کہ تم کبھی نا امید نہ ہونا. تو میں کبھی نا امید نہیں ہوئی، میں کام کرتی رہی، اپنے آپ کو سدھارتی رہی، اپنے بچوں کو تعلیم دیتی رہی، اپنے شوہر کا. میرے سسرال کے رشتے دار بہت آتے تھے، میں نے ہر چیز میں بیلنس رکھا. ٹھیک ہے، مجھے کبھی کبھی بہت تکلیف ہوئی، بہت ہی ہوئی، لیکن پھر بھی میں نے کبھی اف نہیں کیا. میں نے کہا اللہ کی مرضی. جی جی، بہت اچھی بات ہے، ویری نائس، تھینک یو. چلیں جی، اب آپ سے بات کرتے ہیں کہ آپ کی ایز این امیگرینٹ آپ آئیں، آپ نے کام کیا، بہت اچھا، بچے پیدا کیے. اب بچوں کے حوالے سے بتائیے کہ آپ کو تسلی ہے کہ آپ نے جو ان کی پرورش کی اس میں اچھائی کوئی ایسی بتائیں جو آپ فخر سے کہہ سکتی ہیں کہ چلیں اللہ نے مجھے یہ توفیق دی، اور کچھ ایسی بات جو آپ کو لگے کہ یہ رہ گئی یا دوسرے والدین کو کرنی چاہیے یہاں رہتے ہوئے، کیونکہ امریکہ میں نا اب اپنے ملکوں میں نہیں ہے تو زبان، کلچر سب فرق ہے، تو کیسے آپ نے اس کو مینیج کیا؟ میں جو ہوں، میں بھی ایک بڑے گھر سے ہوں، ماشاءاللہ ہم لوگ 7 بھائی بہن تھے، اور میرے شوہر بھی 7 بھائی بہن ہیں. وہ اپنے گھر میں سب سے چھوٹے ہیں، میں اپنے گھر میں سب سے بڑی ہوں. اچھا. لیکن میں نے بہت مس کیا تھا پاکستان سے آنے کے بعد، میں نے بہت مس کیا تھا. باہر برف پڑتی تھی، مارچ کا مہینہ تھا، باہر برف پڑتی تھی اور اندر میرے آنسو گرتے تھے. لیکن میں نے کہا کہ میں اس طرح نہیں رہ سکتی. مجھے اللہ نے بیٹھ کے گھر میں رونے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، اور میرے حالات کچھ ایسے تھے کہ میں بنگلہ دیش سے آئی تھی، میرے میاں پی ایچ ڈی کرنے آئے تھے، اور ارادہ تھا ہمارا کہ ہم 3-4 سال، حالانکہ گرین کارڈ پہ آئے تھے، لیکن ارادہ تھا کہ ہم واپس چلے جائیں گے. لیکن
تم کو معلوم ہوگا شعا کہ حالات خراب ہو گئے. بٹوارا تو بچپن میں ہم جانتے نہیں تھے کہ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، لیکن جب ہمارے پاکستان کا بٹوارا ہوا تو ہم لوگ ڈھاکہ سے یہاں تھے اور گھر جو ہمارا تھا اپنا ہم نے بنایا تھا. ہماری بڑی اچھی تنخواہ تھی، بہت عیش کی زندگی تھی. تو ہم نے اپنے باورچی کو، جو میری امی کے باورچی کا بیٹا تھا، اس کو گھر پہ رکھ کے آئے تھے. اس کو باقاعدہ یہاں سے ہم نے پورے سال تنخواہ بھیجی. جب حالات خراب ہو گئے تو اس نے مجھے لکھا کہ آپا کہتا تھا مجھے، آپا حالات بہت خراب ہو رہے ہیں لیکن آپ بالکل فکر نہیں کیجیے، آپ کا گھر اس وقت جائے گا جب مجھے وہ ختم کر دیں گے. اور واقعی یہی ہوا کہ جیسے ہی بنگلہ دیش بنا اس بیچارے کو انہی کے لوگوں نے ختم کر دیا اور ہمارا گھر ایک پولیس اسٹیشن بن گیا. تو جب یہ حالات میرے ساتھ ہو گئے تو میرے پاس چوائس نہیں تھی. I had to do my best. جی بالکل to live ہے نا. تو میں نے نوکری تو میری تھی. مجھے فرشتہ کی صورت میں حیدرآباد دکن انڈیا سے ایک خاتون مل گئی. انہوں نے مجھ سے ایسے ہی پوچھا کہ میں ایک بات بتا دوں، شاید اس سے لوگوں کو تجربہ ہو جائے کہ میں جب آئی تھی تو میں صرف 5 آدمیوں کو جانتی تھی جو پاکستان سے تھے. اچھا. اور 25 مائل پہ تھے اور ہمارے پاس گاڑی نہیں تھی. اور میں حمیرہ سے ایک میلاد میں ملی تھی، وہی صاحبہ جن کا میں ذکر کر رہی ہوں کہ فرشتے کی طرح ملی. تو وہاں پہ میلاد میں دعا کرتے وقت میں رونے لگی. تو انہوں نے پوچھا بیٹا رو کیوں رہی ہو؟ تو میں نے ان کو اپنی باتیں بتائی کہ میرا پورا سسرال ڈھاکے میں، میرے والدین باہر تھے، میرے والدین نائجیریا تھے، میرے بھائی بہن کراچی میں تھے، لیکن میرا پورا سسرال تھا. اور ایک عورت ہوتے کے ناطے سسرال اپنا گھر ہوتا ہے. تو مجھے بڑی فکر تھی تو میں نے جاب شروع کر دی اور جاب کرنا تھا مجھے. ان کو دوبارہ وہاں سے نکالنا تھا، ان کو دوبارہ سیٹ کرنا تھا. اتنی بڑی ذمہ داری تھی. اور ایک بات میں بتا دوں، مردوں کو اچھی نہیں لگے گی کہ یہ سب چیزیں سوچنے کے لیے بہت کم مردوں میں صلاحیت ہوتی ہے. بہت تھوڑے مرد ہیں جو ان سب چیزوں کو سوچتے ہیں. جی. لیکن عورت ہونے کے ناطے، یا شاید میں اپنے گھر میں بڑی ہونے کے ناطے ہر چیز کو نبھاتی تھی. تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارا فرض ہے. اور ہم نے بہت ڈٹ کے کام کیا. اس وقت ہمارے پاس صرف ایک بیٹی تھی 2 سال کی، جس کو میں لے کر آئی تھی. اور ہم بچے پیدا کرنے کو سوچتے تھے دوسری اولاد کا، لیکن اس وقت حالات ایسے نہیں تھے. تو اس لیے کافی وقت لگا مجھے بچے پیدا کرنے میں. اور جہاں تک بچوں کی پرورش کا سوال ہے، اکیلی تھی، گھر یاد آتا تھا، ہوم سک تھی. لیکن ماشاءاللہ سے میری 3 بیٹیاں ہیں. تینوں کو میں نے نیوٹن میں گھر لیا. ہماری اس وقت صلاحیت نہیں تھی، لیکن میں نے محمود سے کہا کہ میں جاب کر رہی ہوں، بالکل فکر نہ کریں، اللہ مالک ہے. نیوٹن میں گھر لیا. اسکول اچھے تھے وہاں، میری بچوں نے تینوں نے پڑھا. بہت اچھا ایریا ہے وہ تو یہاں کا. جی ماشاءاللہ. پھر وہ سب کالج میں گئے، برینڈائز میگل میں پڑھا ان لوگوں نے. اور اس کے بعد تینوں نے ایجوکیشن میں ماسٹر کیا ہے فرام ہارورڈ. اچھا، ویری نائس. تینوں نے. اس کے بعد تینوں کی شادی کر دی ہم نے. اور پرورش میں بہت پرابلم تھی. دن کے وقت بچے اکیلے ہوتے تھے. بیٹیاں تھی میری. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں بیٹیوں کو کس طرح سے پالا جاتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے میرے شوہر نے بہت ساتھ دیا میرا. میں نے اپنے آورس چینج کر لیے اور بچوں کو پڑھا لکھا کر ان کی شادی بیاہ کر دیا. اور سب اپنی جگہ خوش ہیں. اور میں نے اپنا ماحول بھی رکھا، بچوں کو قرآن ونان سب پڑھایا، سب کچھ بتایا، لیکن ساتھ ساتھ یہاں کے ماحول سے میں نے منہ نہیں پھیرا تھا. اچھا، یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ بالکل اس طرف اسے کٹے ہوئے تو نہیں تھے اس ماحول سے. ظاہر ہے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اب میں واپس، دیکھو بیٹا، پاکستان میں کراچی جاتی، میں کراچی میں رہی نہیں ہوں کبھی، لیکن اگر میں کراچی جاتی، پاکستانی پاسپورٹ تھا جاتی، تو وہاں بھی مجھے نئے سرے سے تنکا اور جھاڑو لے کر شروع کرنی تھی زندگی. جی بالکل. یہاں بھی مجھے اسی طرح سے زندگی شروع کرنی تھی. تو اس وقت میں نے یہ سوچا کہ میں کیا کروں، میں وہاں جاؤں یہاں رہوں. تو میں نے کہا نہیں، اپنے بچوں کے خاطر مجھے یہی رہنا ہوگا. جی. اور میں رہ گئی. اور بہت کٹھن تھا بیٹا، بہت زیادہ کٹھن تھا، لیکن اللہ کا بہت احسان ہے کہ اس نے مجھے فیل ہی نہیں ہونے دیا کہ یہ کٹھن کام. ہاں نہیں تو آپ کی ہمت ہے. ظاہر ہے ٹف ٹائمز آئے ہوں گے اور اس میں سے گزرتا ہے انسان، لیکن اس کو کس طرح سے آپ نے گزارا یہ آپ کے اوپر ہے نا. باقی تو ٹائم تو آتے رہے ہوں گے. ہاں جی. یہ میں دوسرے والدین کے لیے یہ بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ
آپ اپنا کلچر مت چھوڑیں، لیکن اپنے کلچر کو اور مذہب کو مکس نہیں کریں. کلچر از ون تھنگ، مذہب از ون تھنگ. مذہب آپ چھوڑ نہیں سکتے ہیں، کلچر کو آپ ادل بدل کر سکتے ہیں. جی جی بالکل ہے نا. بالکل. تو میں نے اپنے بچوں کو اسپورٹس میں بھی ڈالا، سب میں ڈالا. بڑی بیٹی کے ساتھ اتنا نہیں کر سکی میں، لیکن چھوٹی دونوں کے ساتھ سب کچھ جو وہ کہتی تھی وہ سب ایک حد تک میں نے ان کو کرنے دیا. ماشاءاللہ تینوں خوش ہیں. اور شعا بیٹا میرا 2 داماد وائٹ امریکن ہے. اچھا، ویری نائس. اور مسلمان ہے. ماشاء اللہ. چلیں دیٹس ویری گڈ. مسلمان ہیں. میری دونوں بیٹیاں بہت خوش ہیں، ان سے بہت خوش ہیں. ویری نائس. اور بہت مانتا ہے مجھے میری دونوں داماد. آپ کی عزت کرتے ہیں. چائے بنا کے دیتے ہیں آپ کو؟ پہلے یہ بتائیں، چائے بنا کے دیتے ہیں؟ چائے میں جاؤں صبح میں اگر کبھی پہنچ جاؤں تو کہے گا امی پین کیک چاہیے. اس کو پتا ہے کہ مجھے پین کیک اچھا پین کیک چاہیے. بہت عزت کرتا ہے. اچھا، ویری نائس. مجلا والا. اور بچے بھی بہت اچھے ہیں. یہاں کے بچوں اور یہاں کا کلچر دیکھ کر مجھے کبھی کبھی ڈر ہوتا تھا، لیکن میں جتنا بھی شکر ادا کروں. ویری نائس ویری نائس. یہ تو آپ کی کیپیسٹی اچھی بات ہے کہ دیکھیں مقصد اللہ نے تو ہمیں یہ بتایا نا کہ اس پہ ہم جائیں گے تو لمبی ہو جائے گی بات. بہرحال ابھی میں آپ سے اب آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کی جو چیلنجز آئے اس میں سے ایسا کوئی، آپ جو ینگ پیرنٹس ہیں آج کل کے، اس میں سے کوئی ایسی چیز جو کہ اب آپ کی بھی بچیاں ہیں وہ بھی ینگ پیرنٹس ہیں، تو اس میں کون سی چیز ایسی یہاں کے لحاظ سے آپ کو لگتی ہے، کوئی آپ اگر اس کو آئیڈینٹیفائی کریں یا بتائیں کہ آپ کو پیرنٹس کو، یہ جو آپ نے کہا تھا بہت اچھا پوائنٹ تھا کہ بھائی مکس نہ کریں اور زیادہ حاوی بھی نہ کریں، ٹھیک ہے، اور اس کو کٹ آف بھی نہیں ہو، کیونکہ رہتے تو آپ یہاں پہ ہیں نا، ٹھیک ہے. بالکل. تو وہ بیلنس آپ نے بتا دیا، یہ اچھا پوائنٹ تھا کہ بھئی بیلنس رکھیں. ہاں بیلنس رکھو. ہاں اب یہ ہے کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں شلوار قمیضیں نہیں پہنتی ہیں وہ جی. اور انہوں نے ساتھ مجھ سے کہا کہ امی یہاں کے لیے مجھے 3 وارڈروب چاہیے. اب میں پاکستان کے لیے بھی 1-2 وارڈروب اور اکٹھا کروں تو کہنے لگی کہ اسلام یہ کہتا ہے، بلکہ بچوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ ہمارا جسم چھپا ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. تو ضروری نہیں ہے کہ میں شلوار پہن کے ہی اسے چھپاؤں، جینس اور پینٹس پہن کے بھی کر سکتی ہوں. جی جی جی. اب پھر ان کا دونوں بیٹیاں ہماری ساکر میں بھی کیپٹن تھیں اور لیکروس میں بھی کیپٹن تھی، چھوٹی دونوں. اچھا. تو ان لوگوں کو شارٹس نہیں پہن سکتے تھے تو میں نے ان کو ٹائٹس خرید دیا. ٹائٹس کے اوپر وہ شارٹ پہنتی تھی. یو کین مینوور تھنگس. یس یس بالکل بالکل. ماڈسٹی ہے نا یہ، اس کو کہتے تھے نا کہ ہاں ماڈسٹی ہے، یا آپ ایک حد بالکل ایسے ہی ہے. اور بہت اچھی بات ہے کہ وہ بیلنس کر کے رہ سکیں. اور انہوں نے آپ اور اچھا تو یہ آپ نے بھی پوائنٹ بتا دیا، پوچھنے لگی تھی کہ آپ بچوں کی بات یعنی کہ ان سے ڈسکس کرتی ہیں، سن لیتی ہیں ان کی، یہ نہیں کہ صرف اپنی بتاتی ہیں ان کو. بھائی سب سے بڑا مسئلہ تھا یہ جو منجو جی کی شادی ہوئی ہے، اس نے مجھ سے آ کے کہا کہ امی بہت دنوں تک تو چھپی رہی بات کیونکہ وہ تیار نہیں تھی، لیکن ایک دن جب وہ آئی بریک پر، شی واز ان 3rd ایئر آف انڈر گریڈ، اس نے کہا کہ امی ایک لڑکا ہے جو مجھ سے بار بار کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کروں گا، ول یو میری می. اور میں نے اس کو کہہ دیا کہ تم سے کون شادی کریں گے، ہم تو نہیں کر سکتے، تم شراب بھی پیتے ہو، سور بھی کھاتے ہو. اس نے دونوں چھوڑ دیا. اس کے بعد وہ مجھ سے اب پوچھتا ہے کہ پاکستان کا پتہ بتاؤ جہاں جا کے میں کنورٹ ہو جاؤں. تو اب بتائیے میں کیا کروں امی. پہلے تو میں اس کو نہیں چاہتی تھی، لیکن اتنا جب کوئی آدمی میرے بارے میں سوچتا ہے تو تب تو تھوڑی سی مجھے بھی اس سے یہ ہو گئی ہے. اور میں نے اس سے کہا کہ بیٹا میں نے تو تم کو کہا تھا کہ مسلمان لانا، کیونکہ غلطی ہماری تھی. میں نے اس سے کہا تھا کہ مجھے کوئی یہ نہیں ہے، میں تمہاری چوائس کو بھی غور کروں گی، لیکن مسلمان بچہ ہو. تو اس نے کہا کہ امی آپ نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ وہ کہاں کا ہو، انڈیا اور پاکستان کا ہو، آپ نے کہا تھا مسلمان ہو. اور وہ مجھ سے پتہ مانگتا ہے کہ پاکستان کے کس انسٹیٹیوٹ میں وہ مسلمان ہو سکتا ہے. تب میں نے اس کو کہا کہ پہلے تو اپنے میاں کو تیار کرنا تھا مجھے، اور میں بہت کچھ اپنی مدر کی طرح ہوں، تو میں پہلے ان کو تیار کیا. میں نے اس کے بعد وہ مجھے اس وقت مسز عالم کہتا تھا، میں نے اس کو کال کیا. میں نے کہا کہ میں نے سنا ہے تم مسلمان ہونا چاہتے ہو. کہنے لگا کہ ہاں. میں نے کہا میرے
2-3 سوال ہیں, پہلے اس کے جواب دو, پھر میں تم کو بتاؤں گی. تو پہلا میرا سوال تھا کہ ہاؤ ٹال یو آر, تو اس نے کہا کہ میں 6 فٹ 4 انچ کا ہوں. اچھا, ماشاء اللہ. تم اور یہ مجھے پتا تھا کہ وہ اینگلو سیکسن تھا, تو اس لیے میں نے وہ سوال نہیں پوچھا. پھر میں نے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ میری بیٹی 5 کی ہے, 5 فٹ ہے, تو تمہارا تو میل ویسے ہی آڈ کپل ہو گئے تم لوگ. تم سفید ہو, میری بیٹی مطلب میڈیم گندمی رنگ کی ہے, بلکہ میری تینوں بیٹیوں میں اس کا رنگ سب سے ڈارک ہے. تو میں نے کہا تم گورے ہو اور وہ کالوں میں ہے. کہنے لگا کہ میں نے رنگ نہیں دیکھا ہے. تو میں نے کہا کہ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیا خوبی دیکھی میری بیٹی میں جو تم شادی کرنا چاہتے ہو. تو اس نے کہا کہ میں نے اوپر کی خوبصورتی کو نہیں کہہ رہا ہوں, میں نے اس کی تقریریں سے, میری بیٹی ایکٹیوسٹ تھی ایک زمانے میں اور اب بھی ہے بہت حد تک. اچھا. کہنے لگی میں نے اس کی تقریریں سنی ہے, اس کے تھاٹ سنے ہیں, اور مجھے اس نے بہت امپریس کیا ہے, اور وہ ہمیشہ ہر کی مدد کرتی ہے, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں اپنا زندگی کا کمپینین بناؤں. میں نے کہا یہ میرا آخری سوال ہے کہ تمہارے ماں باپ کیا سوچتے ہیں, یہ آسان نہیں ہے مذہب بدلنا. تو اس نے کہا کہ میرے ماں باپ تو کچھ نہیں کہتا ہے, آسان نہیں ہے, آپ نے ٹھیک کہا, لیکن میری ماں نے مجھ سے کہا کہ تم کو جس مذہب میں, جس کلچر میں تم کو امن اور سکون ملے, میری طرف سے تمہیں اجازت ہے. تو پھر ہم اس کو امام طلال عید کے پاس لے گئے. اس نے مجھے بتایا کہ میں جاؤں گا امام طلال عید. ہاں جی میں جانتی ہوں, وہ بہت اچھے ہیں یہاں پہ, کافی اس طرح کے کام خدمت کرتے ہیں. انہوں نے پڑھایا بھی ہے میرے بچوں کو. تو اس نے ان کو 2 کتابیں دی اور کہنے لگی کہ تم اس کو پڑھ لو, شادی بیاہ کے لیے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے, کنونس ہو جاؤ پھر ہونا. تو وہ اس نے کتابیں پڑھی, اور ٹھیک 10ویں مہینے اس نے مجھے فون کیا کہ مسز عالم ہم طلال عید سے کانٹیکٹ میں ہیں, جو چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے, اور اب میں ریڈی ہوں. تو وہ اپنی ماں کو لے گیا, میری بیٹی کو لے گیا, اور ہم دونوں تھے. اور اس کے امام کی طرف سے گواہ تھی اس کی بیگم, اور ہماری بیٹی کی پیٹر کی طرف سے گواہ تھی. اس نے کہا کہ میں اپنے فیانسے کو بناؤں گا. اچھا. تو عطیہ تھی ان کی گواہ, اور امام طلالی اس کا مسلمان نام امیر ہے. اچھا. اس نے خود ہی اس کو 4-5 نام دیے گئے, اس نے خود پسند کیا, اینڈ ہی از ویری نائس. تو میرے کہنے کا مطلب جو پوائنٹ میں جس پہ آنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ماحول میں اب نہیں رہے. اب تو ماشاءاللہ اتنے لوگ ہیں کہ کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں سب کو کیسے انوائٹ کروں, کیسے بلاؤں. لیکن میں اس زمانے کی بات کر رہی ہوں جب اتنے لوگ نہیں تھے پاکستان کے. تو اس حالات میں اگر ہمارے بچوں کو ہم نے اجازت دی ہے کہ تم اسکول بھی جاؤ اور کالج بھی جاؤ اور وہاں بھی جاؤ, اور اگر وہ کسی سے ملتے ہیں تو ماں باپ کو چاہیے کہ اس بچے کو جانچیں رد کرنے سے پہلے. کیونکہ رد کرنے کے بعد میں 2 انسٹنس جانتی ہوں جہاں ماں باپ نے بچوں کی نہیں سنی, وہ بھی امریکن کو پسند کرتے تھے, اور بعد میں کیا ہوا, شادی کے 2 سال بعد طلاق ہو گئی, and they went back to the same guy. بالکل وہی نا, بالکل بات سمجھتی ہوں میں جی, بالکل. میرے بھی بچے یہاں پہ ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب بچوں کی سنیے ضرور, ان کی پوری باتیں سنیے, پوری پوائنٹ سنیے, پھر آپ بیٹھ کے سوچئے, جج کیجئے رد کرنے سے پہلے. یہ تو بہت اچھا آپ نے لیسن دیا ہے آپ کے. either you have to convince your child or you have to convinced by them. یہ میرا اصول رہا ہے جو میری امی نے سکھایا ہے مجھے کہ بیٹا میں کنونس نہیں ہوں, تم مجھے کنونس کرو, یا میں تمہیں کنونس کروں. یعنی اپنی پراپر آپ دلیلیں دیں کہ بھئی کس وجہ سے کیا کرنے لگے آپ, رائٹ, تاکہ وہ اس قابل ہوں گی, آپس میں ہم ڈسکس کریں گے. یہ نہیں کہ بس کہہ دیا میں نے تو بس ہو گیا بس, یو نو. وہ اتھارٹیرین ڈکٹیٹرشپ سٹائل جو ہے وہ بند کرنا پڑے گا. بہت اچھا, ویری نائس جی, تھینک یو. آپ کچھ اور کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ نہیں, تم نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ ایک سوال جو مجھے بہت اچھا لگا وہ تھا کہ اس پیرنٹنگ سیلف لیس, آر دیئر اینی سیلفش موٹیو. ہاں جی بالکل, بتائیے اس کے بارے میں. بالکل. تو میں
دو لائن میں بتا رہی ہوں. میرا اپنا یقین ہے بیٹا کہ یہ ایک جذبہ ہے, اچھا بالکل سیلف لیس, اچھا بالکل سیلف لیس ہے. ہاں اور والدین ہونے کی حیثیت سے یہ ذمہ داری بغیر کسی خود غرضی کے ادا کیا ہے اور کرتی رہوں گی. جی اور یہ جذبہ آپ بچوں کو بھی دیکھیے. بچے بچپن میں تو سیلفش ہو جاتے ہیں, اماں یہ کرنا ہے, اماں وہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. لیکن میں اپنے بچوں کو جو اب دیکھ رہی ہوں, جب ان کے اپنے بچے ہو گئے ہیں, کہ ہاؤ سیلف لیس دے آر, ہاؤ سیلف لیس دے لو. تو یہ مجھے بہت اچھا سوال لگا, شکریہ بہت ہی اچھا سوال. شکریہ, مجھے اچھا لگا آپ نے اس کو نوٹ کیا. اور آپ نے دوسرا سوال مجھے یہ بھی اچھا لگا کہ اس پیرنٹنگ اباؤٹ چائلڈ اور یو دونوں کی ہے, دونوں کی ہے. یہ بچوں کی بہبودگی اول ہے, جو ماں کا فرض ہوتا ہے, باپ کا فرض ہوتا ہے. مگر ماں باپ خود بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں بچوں سے. یہاں کے ماحول کا مجھے اتنا علم نہیں تھا, یہ ماحول مجھے بچوں نے بتایا. پھر مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کون سا میں ان کو کرنے دوں, کون سا نہیں کر دوں. وہ سب بھی انہوں نے مجھے ہی سکھایا کہ اماں اس میں یہ ہے, اس میں یہ ہے. تو بہت کچھ ہم سیکھتے ہیں. تو پھر آپ نے مطلب ٹرسٹ بھی کیا نا, آپ نے ان پہ خود اعتماد بھی کیا, اعتماد کرنا, بھروسہ کرنا اپنے بچوں پہ کہ وہ بتا رہے ہیں تو صحیح بتا رہے ہیں. تو آپ نے اس کا مطلب ہے کہ اچھا ایک اپنا آپ کا ان کا جس کو کہتے ہیں ریلیشن شپ بچوں کے ساتھ, ایک ان کے ساتھ آپ کا اچھا ریلیشن شپ ہے. ریلیشن شپ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ تعلق. ہاں مجھے دیکھیں سمپل سا لفظ بھی بھول جاتا ہے کبھی کبھی. ہاں تو یہ تو ہوتا ہے یہاں پہ, چونکہ تم انگریزی اردو دونوں بول رہی ہو تو ہوگا. اور مجھے ایک سوال اور بہت اچھا لگا تھا, جو اپنی طرف سے میں جواب دوں گی. What gives you inner peace and calm when you think of your childhood? مجھے بہت سکون اور بہت خوشی ملتی ہے جب میں اپنا بچپن یاد کرتی ہوں. اچھی بات. حالانکہ میرا بچپن بہت رف تھا, لیکن پھر بھی بہت خوبصورت تھا. میں اپنے یہ بات بتاتی جاؤں, بہت سے لوگ ابھی بھی اس بات کو بلیو کرتے ہیں, اور اللہ کرے وہ میری بات سن لیں اس وقت تمہارے پروگرام سے. ہمارے دادا زمیندار تھے, ہمارے نانا حکیم. جی بڑا آڈ میل تھا, لیکن اللہ کو یہی منظور تھا. ہمارے دادا کے ہاں 3 اور 4 جنریشن فرسٹ بورن بیٹے ہوا کرتے تھے. اچھا, میں بدقسمتی سے بیٹی ہو گئی, یا خوش قسمتی سے نہیں ایسے تو نہ کہیں نا, خوش قسمتی سے کہیں نا. نہیں, اس لیے میں بتا رہی ہوں کہ پھر میرے دجال میں رات دن مجھے یار یہ تو منحوس ہو گئی, ایسی ہو گئی, ویسی ہو گئی. میری ماں نے مجھے 6 مہینے نانی کے پاس بھیج دیا. میں نانی کے پاس پلی بڑھی 5 سال تک. اچھا, 5 سال میں بٹوارا ہوا, مجھے نہیں معلوم کہ بٹوارا کس کو کہتے تھے اس عمر میں. لیکن بٹوارا جب ہوا تو اس وقت میں دوبارہ اپنی ماں سے ملی, اور 1948 میں پاکستان آئی. اچھا, مجھے بہت سکون ملتا ہے, اپنا بچپن یاد کرتی ہوں, کیونکہ جو طاقت, تحفظ, تربیت اور تعلیم مجھے ملی, آج وہ میرے سب کام آ رہی ہے. ویری نائس. میں نے ہر ٹربل جو میرے سامنے آیا, میں نے حتی الامکان کوشش کی اور کامیاب بھی رہی کہ میں ان آبسٹیکلز کو ختم کر دوں. اور اللہ کا شکر ہے آج میں اس مقام پہ ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کتنی میری زندگی ہے, بٹ بیٹا آئی ایم 74 ایئر اولڈ. ماشاءاللہ. اب مطمئن ہوں میں. بہت اچھی بات, یہ تو بڑی بلیسنگ, بڑی نعمت کی بات ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ آج جہاں پہ آپ کھڑی ہیں وہاں پہ آپ مطلب مطمئن ہیں. ہاں, اللہ سب ماں باپ کو ایسی توفیق دے. ماشاء, آمین آمین. ویری نائس جی, بہت ہی خوبصورت بات کی آپ نے. اب ہم آتے ہیں لاسٹ لیگ آف کوشچنس پہ, آخری سوال ہیں کچھ. اس میں آپ مجھے بتائیے کہ گریٹیٹیوڈ یا شکر کا کیا آپ کی ویلیو ہے, آپ کے نظر میں شکر کی کیا ویلیو ہے, کیا اس کی اہمیت کیا ہے, شکر کی اہمیت کیا ہے؟ شکر کی اہمیت یہ ہے کہ اگر آپ, میں نفسیاتی جواب دے رہی ہوں اس وقت, کہ اگر آپ شکر ادا نہیں کریں گے, جو آپ کے حالات ہیں اس سے بدتر بھی ہو سکتے تھے. آلویز, میں ہمیشہ کبھی کوئی مشکل آئی تو میں نے ہمیشہ یہ جملہ یاد رکھا, could have been worse. بالکل سمجھ رہی ہوں. جی بالکل بالکل, بہت اچھی. ہاں, کہ جب کام کر رہی تھی اور میری بچی بیمار ہو جاتی تھی اور میں سوچتی تھی کہ مجھے چھٹی ملے گی نہیں ملے گی, مل جاتی تھی تو میں گھر آ کر شکر بھی ادا کرتی تھی, اور پھر میں کہتی تھی کہ میں اس سے ڈیل کر لوں گی. could have been worse. یہ مجھے بہت اطمینان دیتا تھا. Very nice. اور
ان سب چیزوں کے لیے میں اللہ کی بہت شکر گزار ہوں، ان سب رحمتوں کے لیے جن سے اس نے ہمیں نوازا ہے. جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہوگا ہے. ماشاءاللہ، میں بول نہیں سکتی ہوں. ہاں جی. میں اسی اینڈ میں ایک سوال اور ہے جو تم نے کہا ہے کہ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن لیونگ مائنڈ فلی اور مائنڈ لیسلی. ہاں جی ہاں جی. میری ایک اور چیز بہت اچھی ہے، بہت شکر گزار ہوں میں اللہ پاک کی کہ میں نے ہمیشہ ایک چیز کو اپنے اندر رکھا ہے، جتنی چادر ہو اتنا ہی پیر پھیلانا ہے. اچھا. اور یہ میرا منصب ہمیشہ رہا ہے، ہمیشہ انشاءاللہ رہے گا بھی. اور مجھے نہ فیوچر کی فکر ہے نہ ماضی پہ پچھتاوا ہے. ویری نائس ویری نائس ویری نائس ویری نائس. یہ کریں. بہت شکریہ. اچھا جی، اور ایک دو اور سوال کروں گی کیونکہ وقت تھوڑا سا گزر رہا ہے. بہت مزہ بھی آ رہا ہے اور میں ختم بھی نہیں کرنا چاہ رہی. لیکن مجھے بتائیے تو اس وقت آپ اگر اپنے لحاظ سے آپ نے کافی کچھ بتایا، تو آپ کا پھر اس وقت پرپز آف لائف، آپ کی زندگی کا مقصد اس وقت کیا ہے؟ اس وقت زندگی کا مقصد میرا یہ ہے کہ اب چونکہ میں ریٹائر ہو گئی ہوں، گھر پہ رہتی ہوں اور میں بیکار بھی نہیں رہتی ہوں. میں ہر وقت مصروف رہتی ہوں. کچھ نہیں ہوگا تو میں کپڑے ٹھیک کرنے لگوں گی. لیکن میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میرے بچوں نے والدین کا وہ جذبہ نہیں دیکھا ہے جو میں فل ٹائم ہو کر ان کے ساتھ کرتی. تم کو پتا ہے نا کب چلے وہ، کب ہنسے وہ، کب کیا ہوا، یہ سب میں نے نہیں انجوائے کیا ہے. اور مجھے اس کا دکھ نہیں ہے. میرے حالات جو تھے وہ حالات تھے، اللہ کا شکر ہے میں نے پار کر لیا. لیکن اب میں اپنے نواسیوں کے ساتھ بہت وقت گزارتی ہوں، اور وہ جو میں نے مس کیا ہے وہ اب میں گین کر رہی ہوں. ہاں، ایک بات میں بتا دوں کہ شعا بیٹا، ایک دن آپ کے بچے بھی شادی ہوگی ان کی بھی. آپ جب بینک میں پیسہ انویسٹ کرتے ہو تو تم کبھی بھی اپنے پرنسپل کو نہیں دیکھتے ہو. ہمیشہ یہ فکر ہوتی ہے کہ اس پہ منافع کتنا ہوا، اس پہ انٹرسٹ کتنا ہوا. تو یہ جو نواسیاں تمہارے ہوں گے نا، یا ہمارے جو ہیں ابھی، یہ ہمارا انٹرسٹ ہے، یہ ہمارا منافع ہے. میں ان کو ایک قدم پر بھی مس کرنا نہیں چاہتی ہوں. بہت دن ہو جائے، میرا ایک نواسا اس سال کالج گیا ہے. جب وہ آتا ہے تو میں دوڑ کے بھاگ کے جاتی ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ نانی میں بڑا ہو گیا ہوں. میں کہتی ہوں بیٹا میرے لیے ابھی بھی تم وہی چھوٹے عماد ہو جس کو میں گھسکنا اور چلنا سکھاتی تھی. ماشاءاللہ، ویری نائس ویری نائس. یہ ہے. تمہارے پاس وقت کم ہے؟ نہیں بولیں، آپ بولیں. آپ کے لیے وقت کو بڑھایا جا سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں. Any message of hope you would like to give? ہاں جی. نا امیدی گناہ ہے بیٹا. اچھا. سچائی پر رہو، نیک نیتی سے زندگی گزارو اور اچھی امید کی توقع کرو. اگر کام نہیں ہوا ہے تو تم یہ سمجھو کہ شاید کوئی بہتر وقت میں اللہ یہ کام پورا کرے گا. اس وقت نہیں ہے، مگر نا امید کبھی نہ ہونا. اور دوسری بات یہ ہے کہ what lights me up، وہ ابھی ٹھہر جائیں، وہ میں آپ سے پوچھوں گی. یہ آخری سوال ہے. لیکن آپ نے ہوپ کا میسج دے دیا. اب آپ نے یہ بھی بتانا ہے، ایک اور سوال کا جواب دے دیں کہ اگر آپ اگلی زندگی جو ہمارا ایز اے مسلمان ایمان ہے کہ لیکن وہ اس پہ ایمان ہے آپ کو، ظاہر ہے کہ اگلی زندگی یہاں ختم ہوگی، آگے چلے گی. اسی لڑی میں تو وہ فلفلنگ لائف جو آپ نے کہا کہ میری رہی ہے یہاں پر، رائٹ؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ آئندہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو یہاں سے آپ زندگی جب ختم ہوتی ہے تو آگے جاتے ہیں، تو آپ کے ساتھ کیا جائے گا؟ آپ کے ساتھ کیا جائے گا؟ میرے ساتھ بہت سے لوگ کمیونٹی میں بہت کم ملتی ہوں. تم نے مجھے بہت جگہ نہیں دیکھا ہے. جی. لیکن میں بیٹا، مجھ میں بہت ساری برائیاں ہیں، کبھی غیبت بھی کر لیتی ہوں میں. لیکن مجھ میں ایک بات بہت اچھی ہے کہ آئی ایم آنیسٹ. اچھا. میں سچ کو کبھی نہیں چھوڑتی ہوں. بلکہ اس حد تک کہ میرے ایویلیویشن کا جو پیپر میرا باس دیتا تھا سال میں ایک دفعہ، اس پہ جس نے یہ جملہ لکھا ہے، انگریزی میں بول رہی ہوں کیونکہ اسی کے الفاظ میں ہوگا کہ she is so honest that she will always be vulnerable. یہ اس کا جملہ ہے. ایگزیکٹلی. یہ اس کا. اور میری امی نے بھی مجھ سے ایک دفعہ یہ کہا تھا
کہ یہ تو ایسی سچائی پہ ہے کہ یہ کسی کا خون بھی کر لے گی تو آ کے کہے گی میں نے خون کیا ہے. ہاں تو یہ میری زندگی کا منصب رہا ہے. اور گناہ بھی ہوئے ہیں, کبھی نماز چھوٹی ہے, اور غیبت جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ بھی کبھی کبھی ہوا ہے, لیکن میں نا امید نہیں ہوں. اور میں سب لوگوں سے یہی کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے, ملا جو آپ کو پاکستان میں لیکچر دیتے تھے وہ ہمیشہ آپ کو ڈراتے تھے کہ قبر میں سانپ ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا, اس سے انسان ڈر جاتا ہے, اور ڈرنے سے امیجنیشن کچھ اور ہو جاتی ہے. جی بالکل. میں نے ہمیشہ یہی دعا کیا ہے کہ پروردگار آپ ہمیں میری ماں سے بھی زیادہ چاہتے ہیں, آپ میری خیر کیجیے گا. اور میں اسی بھروسے اور اسی اعتماد کے ساتھ اللہ کے سامنے جاؤں گی, آگے اس کی مرضی ہے. ویری نائس, ویری نائس. آگے اس کی یہ آپ نے مرضی ہے. کتنا اچھا پوائنٹ ڈالا ہے جو کہ ہمیشہ اس پہ تو میں آخر علیحدہ آپ سے پروگرام کروں گی. یہ میرا بھی یہی سوچ جو مجھے آتی ہے, یہ جو ہم ڈراتے رہتے ہیں, فیئر از ناٹ دی سولوشن, فیئر از ناٹ دی وے ٹو گیو ہوپ فار لائف یا کسی بھی چیز کو. تو ڈرا کے تو کام نہیں چلتا. بہرحال اچھا, ہاں میں تم کو اپنا ایک واقعہ سناتی ہوں بچپن کا. جی ضرور. کہ میری امی نے جب مجھے نماز کہا تھا, تو میں بہت چھوٹی عمر سے نماز پڑھتی ہوں. یہاں آ کر میرا بہت قضا بھی ہوا ہے, چھوٹا بھی ہے کام وام کی وجہ سے. تو ایک دفعہ میں نے ابا سے پوچھا, شاید میری عمر ہوگی 11 سال اس وقت, کہ ابا اللہ سے لوگ کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ میں ہمیشہ یہی سنتی تھی کہ ڈرو نہیں, اللہ سے محبت کرو, محبت کرو اللہ سے. جب تم اپنے بچے کو محبت کرتی ہو نا, تو اس کے لیے اچھا کھانا بناتی ہو, اس کے لیے اس کے کپڑے خرید کے لاتی ہو, اس کے پسند کی چیزیں ڈھونڈتی رہتی ہو, ہے نا. تو اسی طرح جب ہم اللہ سے محبت کریں گے تبھی تو ہم اس کے حکم کی تعمیل کریں گے. محبت کے مارے ہم کریں گے, خوف کے مارے تو بہت ڈر لگے گا. تو ابا سے میں نے پوچھا کہ ابا یہ اللہ کیا ہے, ہم تو اس کو دیکھتے بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, اور رات دن آپ کہتے ہیں, اماں کہتی ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو. تو ابا نے مجھے بڑی اچھی بات بتائی تھی کہ بیٹا جب میں کام سے آتا ہوں تو تم کیا کرتے ہو, تم مجھے لا کے جلدی سے چائے بنا کے دیتی ہو, تمہارے بھائی جو ہے وہ مجھے چپل لا کے دیتا ہے, دوسرا بھائی جو ہے وہ مجھے تولیہ لا کے دیتا ہے, تمہاری بہن منجلی بہن جو ہے وہ جلدی جلدی میرے لیے کوئی ناشتہ بناتی ہے, کیوں کرتے ہو؟ تو ہم نے کہا ہم تو آپ کو خوش کرنے کو کہتے ہیں. تو کہنے لگے بس اللہ یہی ہے, اللہ کو خوش کرنا ہے تو اس کی اطاعت کرو. ہاں, اور انہوں نے دوسری بات کہی تھی جو میں یہ میسج سب کو دینا چاہتی ہوں کہ اچھے بنو, راستگو بنو, دوسروں کی عزت کرو, دوسروں کی تعظیم کرو, چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کو کبھی کم نہ سمجھو. ہمیشہ ہم لوگوں میں, خاص کر ہم لوگوں میں بہت ہے کہ اگر تم ایک شیر ہو تو میں 1.25 شیر ہوں. نہیں, دوسروں کا خیال کرو, دوسروں کی عزت کرو, کیونکہ اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے. اور فرض میں بہت فناٹک مسلمان نہیں ہوں, میں فرض سارے ادا کرتی ہوں سوائے روزے کے, کوئی ڈائبٹک ہوں میں پورے نہیں رکھ سکتی ہوں, لیکن میں نماز وغیرہ اور خیرات زکات سب کچھ کرتی ہوں. لیکن میں یہ سب اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتی ہوں. تم اس کی خوشنودی کے لیے جو بھی کرنا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے کرو, اس سے ڈر کے نماز نہیں پڑھو, بلکہ اس لیے پڑھو کہ میں جب اللہ کا کلام پڑھتی ہوں تو اس سے وہ خوش ہوتا ہے, تو خود خواہش بڑھے گی. جب بیٹا آپ کا تعریف کرتا ہے نا, امی یو باٹ می اے ویری نائس شرٹ, تو کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, شوہر جو ہے دوسری دفعہ بازار گئی تو کہہ لگی ارے یہ بھی اس کو اچھا لگے گا, لے لیتی ہوں نا. ہاں, تو بالکل یہی فلسفہ ہمارا اللہ کے لیے بھی ہے. بالکل, بہت شکریہ. چلیں جی, آپ کے اتنا زبردست باتوں کے بعد بہت مزہ آ رہا ہے. اب آخری سوال ہے, what lights you up, یہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا. what lights you up اختری آپا جی؟ بیٹا یقین کرو یا نہ کرو, میں دوسروں کے دلوں میں خوشی اور لبوں پہ ہنسی دیکھتی ہوں, وہ مجھے بہت خوش کرتا ہے. ویری نائس. میں واک کرتی ہوں نیٹک مال میں 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. اچھا. جو آدمی ملتا ہے
किसी रेस का हो, किसी कलर का हो, किसी मजहब का हो, इट डजंट मैटर टू मी, इट डजंट मैटर, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि ये मेरा काम नहीं है ये कहना कि फलां जो है फलां है, फलां फलां है, फलां फलां है, ये अल्लाह का काम है। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि वो अल्लाह का इंसान है, अल्लाह ही ने इसको पैदा किया है। मैं हर से हाय हेलो करती रहती हूँ, और जब मैं देखती हूँ अब कि कोई बंदा ऐसा नहीं है, मर्द या औरत, जो चलते चलते मुझे हाय न कहे, मुझे गुड मॉर्निंग न कहे, तो मुझे बहुत खुशी होती है इन छोटी चीजों से। मेरा नवासा जब मुझे उर्दू नहीं बोलता है लेकिन 2-4 लफ्ज सीख चुका है वो, लेकिन वो जब मुझे कहता है अस्सलाम वालेकुम, मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं बता नहीं सकती। अच्छा। तो बस मुझे यही खुशी देती है, दूसरों के दिलों में खुशी और लबों पे हंसी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, इनर पीस देती है। वेरी नाइस। बहुत शुक्रिया अख्तरी आपा आपका, आपके वक्त का। शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने हम कमतर को चुना। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। आपने अभी तो कहा कमतर, अगर आप ऐसे सोचती हैं तो कोई और भी तो ऐसे सोच सकता है ना, कमतर तो नहीं। कोई कमतर तो अपने लिए सोचना है, वो तो आपने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दूसरों को कमतर न समझो। नहीं नहीं नहीं। मैं तुम्हारे ऑडियंस के लिए एक शेर भी कह देती हो, जबरदस्त, प्लीज। मेरा आखिरी होगा। जरूर जरूर, इरशाद। अच्छी या बुरी जैसी भी हूँ अपने लिए हूँ, अच्छी या बुरी जैसी भी हूँ अपने लिए हूँ, मैं खुद को नहीं देखती औरों की नजर से। जबरदस्त, वाह जी वाह। आपका अपना लिखा हुआ है? ये मेरा अपना है। अच्छा, शेर व शायरी भी करती हैं? मैं शादी से पहले शायरी करती थी। तुमने अखबार खवातीन का नाम जी सुना जी होगा? बिल्कुल सुना हुआ है। उसमें मैंने कुछ अफसाने भी लिखे हैं, शायरी भी। अच्छा। लेकिन शादी के बाद बेटा, एक्चुअली अमेरिका आने के बाद बेटा इतना प्रेशर था मेरे ऊपर कि मैं सब मौका नहीं मिला। हाँ, इसका मतलब है कि अब एक और प्रोग्राम शेर व शायरी पे होगा आपके। इंशाल्लाह। ओके जी, शुक्रिया, थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह। वेलकम वेलकम वेलकम। बहुत शुक्रिया अख्तरी आपा। Thank you for staying with me through this exciting episode. Please don't forget to subscribe and stay tuned for the next episode of Light Up with Shwa.